امریکہ نے ایران کے آبدوز سمیت 17 بحری جہازوں کو تباہ کر کے ڈبو دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، کہا خلیج عرب، آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں اب کوئی بھی ایرانی بحری جہاز نہیں۔ ایران میں تقریباً 2000 اہداف پر حملے کیے گئے۔ ایران نے جواب میں 500 بیلسٹک میزائل اور 2000 سے زائد ڈرون داغے۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز کھلوانے کا فیصلہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ جہازوں کے انشورنس میں امریکی مالیاتی ادارہ مدد کرے گا۔ اقدام کا مقصد خلیج میں جاری کشیدگی کے دوران تجارتی سرگرمیوں کا تحفظ ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں سب کچھ تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کی فضائیہ، بحریہ اور قیادت ختم کر دی۔ بولے ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ہدف کے حصول تک ایران سے جنگ جاری رہے گی۔ برطانیہ سے خوش نہیں ہوں۔ تیل کی قیمت شاید کچھ عرصہ بلند رہے۔ جنگ ختم ہونے پر امید ہے کہ تیل کی قیمت پہلے سے بھی زیادہ کم ہو جائے گی۔ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، ایران کے سرکاری حکام نے تصدیق نہیں کی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین مشہد میں ہوگی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق خامنائی کی تدفین تہران میں بڑے تعزیتی اجتماع کے بعد ہوگی۔ تعزیتی اجتماعات سے جمعے تک امام خمینی ہال تہران میں ہوگا۔ سپریم لیڈر کے مشہد میں تدفین کے دن کا تعین نہیں کیا گیا۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ، قونصل خانے کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ ہنگامی ٹیموں نے بروقت آگ پر قابو پا لیا۔ دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر تک سنی گئی۔ دبئی حکومت کا کہنا ہے کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے اب تک 1000 سے زائد حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ امریکی اخبار کا سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی CIA کے اسٹیشن پر پیر کے روز ڈرون حملے کا دعویٰ۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ایران نے قطر کی جانب 2 میزائل داغے۔ ایک میزائل نے امریکہ کے زیر انتظام العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عمان کے شہر مسقط سے 137 ناٹیکل میل دور دھماکہ، جہاز کے قریب دھواں دیکھا گیا۔ جہاز اور عملہ محفوظ رہا۔ ایران کے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں تازہ حملے، سائرن کی آوازیں۔ حزب اللہ کا شمالی اسرائیل میں حیفا نیول بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا بیروت سمیت لبنانی شہروں پر حملوں کے رد عمل میں میزائل برسائے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ زیادہ تر میزائل فضا میں ہی مار گرائے گئے۔ لبنان کے علاقے ارمون پر اسرائیلی حملے میں کئی عمارتیں تباہ۔ خلیج فارس میں امریکہ کے سب سے بڑے ریڈار پر ایرانی میزائلوں کا حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ریڈار کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکی ریڈار پورے مشرق وسطیٰ کی نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی مالیت $1 ارب سے زیادہ تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے دارالحکومت تہران پر رات کو کارپیٹ بمباری، کئی مقامات پر دھماکے، آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ منگل کو ایران کے 9 اسپتالوں پر بمباری، اموات کی تعداد 800 ہو گئی۔ ایران کے شہر قم میں سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے والی مجلس خبرگان رہبری کی پرانی عمارت پر بمباری۔ تہران، اصفہان اور شیراز مسلسل حملوں کی زد میں۔ عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا اور پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار شہید۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ دبئی میں امریکی قونصل خانے سے ملحقہ پارکنگ ایریا میں ڈرون حملہ ہوا۔ امریکی سفارتی دفاتر براہ راست حملوں کی زد میں ہیں۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 9000 امریکی مشرق وسطیٰ سے نکل چکے۔ 1600 امریکی شہریوں نے مشرق وسطیٰ سے نکالنے میں مدد کے لیے اپیل کی ہے۔ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائلوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کے میزائل پیڈز کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے میزائل پروگرام کا بتدریج خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی مندوب ڈینی ڈینن نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے تقریباً پوری ایرانی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ امریکی سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس کمیٹی کی بریفنگ کے بعد وہ پہلے سے زیادہ
तशवीश का शिकार हैं, क्योंकि ट्रंप इंतज़ामिया जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है। कभी रिजीम चेंज की बात की जा रही है तो कभी न्यूक्लियर हथियार, कभी मिसाइल, कभी अपना दिफा और कभी जारहियत। डेमोक्रेटिक सेनेटर ने कहा कि अगर जवाब ही बार बार तब्दील किया जा रहा हो तो इसका मतलब है कि कोई हिकमत अमली है ही नहीं। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर ब्लूमेंथल ने इम्कान जाहिर किया है कि अमेरिका अपनी ज़मीनी फ़ौज मुमकिना तौर पर ईरान भेजने वाला है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक़ में मुज़ाहिरे, ज़ाहदान में मुज़ाहिरा। ईरान का फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम अमेरिका और इसराइल के हमले नाकाम बनाता रहा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को गलत ठहरा दिया। दावा किया कि अमेरिका को इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग में नहीं धकेला। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़िम्मेदारी ली कि अगर कुछ हुआ भी है तो वो ये कि ख़ुद उन्होंने इसराइल का हाथ ईरान पर हमले के लिए आगे बढ़ाया। इससे पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि ईरान पर इसराइल हमला करने जा रहा था। जवाब में ईरान की जानिब से अमेरिकी फ़ौजियों को निशाना बनाए जाने का ख़दशा था, इसीलिए अमेरिका ने जंग में पहल की। ईरान में एलिमेंट्री स्कूल पर अमरीकी हमले से पहले की वीडियो जारी। स्कूल पर हमले में 168 बेगुनाह तालिबात शहीद हुईं। दुश्मन को गलत फहमी थी कि ईरानी अस्करी क़ुव्वत रहबर की शहादत के साथ ख़त्म हो जाएगी। ईरानी वज़ारत दिफ़ा के तर्जमान ब्रिगेडियर रज़ा तलाई ने कहा कि तवील जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दानिशमंदी नहीं कि हम इब्तदाही में अपने मौसर हथियार इस्तेमाल करें। दुश्मन का असलहा ज़ख़ीरा महदूद है, सब इससे वाकिफ़ हैं। ईरान ने हमले के पहले रोज़ शदीद मज़ाहमत करके दुश्मन को हैरत में डाल दिया। ईरान ने सऊदी सरजमीन अपने खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी मांगी थी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यकीन दहानी ईरान को दिलाई। पाकिस्तान तो अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार था। मुज़ाकरात के मकाम के लिए इस्लामाबाद का नाम भी आया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका से ईरान का पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। मसले के सिफारती हल के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत कोशिश की, अब भी मसले के हल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले ना होते तो ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के ख़िलाफ़ इन ममालिक के साथ मिलकर यकसा मौक़िफ़ देते। ईरान के मामले पर पाकिस्तान की पुरखुलूस सिफारती कोशिशों को मुल्क के अंदर गलत रंग देना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरानी क़यादत बखूबी वाकिफ़ है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद आलमी स्टॉक एक्सचेंजेस में शदीद मंदी। आबनाए हरमुज़ बंद होने पर एशियाई रिफाइनरीज़ का पैदावार कम करने पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई ऑयल रिफाइनरीज़ 20 से 30% तक पैदावार कम करने पर गौर कर रही हैं। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल $80 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गया। माहिरीन ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल तक जाने का खदशा ज़ाहिर कर दिया। दुबई एयरपोर्ट से महदूद फ़्लाइट ऑपरेशन जारी। अरब अमारात में ऑनलाइन तालीमी सेशन में 6 मार्च तक तोसी कर दी गई। मुत्तहदा अरब अमारात में बैंकिंग सिस्टम मुतासर होने की शिकायत। कई बैंकों की मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट डाउन। फ़ोन और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज भी मुतासर रहीं। अमाराती हुकाम का कहना है कि बैंकिंग सिस्टम बहाल करने में कामयाब रहे। सर्विस में तातुल की मुमकिना वजह डेटा सेंटर में आग करार दी गई। सरबरा आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी रफ़ाल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान के एटम बम बनाने के शवाहिद नहीं मिले। अफजूदा यूरेनियम के बड़े ज़ख़ीरे पर शदीद तशवीश है। ईरान के IAEA से ताउन न करने तक उसके पुरअमन प्रोग्राम की ज़मानत नहीं दे सकते। सरबरा IAEA रफ़ाल ग्रोसी ने ईरान से मुकम्मल ताउन का मुतालबा किया। बरतानवी तैयारे ने उर्दन की फ़िज़ाई हदूद में ईरानी ड्रोन मार गिराया। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक कार्रवाई दिफ़ाई ऑपरेशन का हिस्सा थी। बरतानवी अड्डों के दिफ़ा के लिए मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। बरतानिया का 4 ममालिक पर वीज़ा पाबंदी आयद करने का ऐलान।
افغانستان، کیمرون، میانمار اور سوڈان کے طلباء کے لیے ویزے بند کیے جائیں گے۔ برطانوی وزارت داخلہ کے مطابق افغان شہریوں کے ورک ویزے بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔ پناہ کی درخواستوں میں اضافے پر پہلی بار ایمرجنسی بریک لگائی۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں سری لنکا کے خلاف جارحانہ اننگز کھیلنے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر فخر زمان انفٹ، ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو گئے۔ اس ماہ بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والی پاکستان ون ڈے ٹیم سے آؤٹ، فٹنس حاصل کرنے کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریہیب کریں گے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل آج نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کولکتہ میں کھیلا جائے گا۔ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ جمعرات کو مد مقابل ہوں گے۔ فائنل 8 مارچ کو ہوگا۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو براہ راست نشر کر رہا ہے۔ اور جاپان کے شہر ٹوکیو میں ہونے والی میراتھن کینیا کی برجیت کوسکی اور ایتھوپیا کے ٹیڈیسے نے جیت لی۔ ٹوکیو میراتھن میں 12 پاکستانی بھی شریک ہوئے۔ سیالکوٹ کے ذیشان علی 2 گھنٹے 40 منٹ کے ساتھ سب سے تیز پاکستانی رہے۔